ایسے ہوتے ہیں جو آئی سی ایس پر ختم ہوتے ہیں، مثلاً میتھمیٹکس، فزکس، ایکوسٹکس اور ایتھلیٹکس وغیرہ وغیرہ، یہ سب پلورل میں استعمال ہوتا ہے. ایسا اس کا استعمال تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. جب السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم ناؤن کی تفصیل کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں. ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ غالباً ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہم نے شاید یہ کہا تھا کہ وہ ناؤن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انٹرنل واول کو چینج کرتے تھے اور اس کے بعد پلورل بناتے تھے، جیسے مین کا مین اور ٹوتھ کا ٹیتھ اور ماؤس. پھر ہم نے یہ بھی شاید کہا تھا کہ فیو ورڈز ایسے ہیں جو چینج ہی نہیں ہوتے، ایڈوائس، نیوز، نالج، انفارمیشن، ربش، یہ چینج نہیں ہوتے، یہ سنگلر ہی سمجھے جاتے ہیں. نیوز ایس بے شک لگا ہے لیکن وہ سنگلر ہی ہے. اس کے علاوہ کچھ جانور جیسے مچھلیوں کو ہم عموماً پلور استعمال نہیں کرتے، کر لیتے ہیں بول چال میں، لیکن ایک عام طور پر جو سسٹم ہے وہ فش کا فش ہی رہتا ہے. فش میں مختلف قسم کی مچھلی ہیں بھائی، تو ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ سمپل استعمال کرتے ہیں. ایک بات تو میں شیپ، یہ جو ہرن ہے، یہ ہرن اور یہ جو بھیڑ ہے، اس کے ساتھ ہم یہ شپس نہیں کرتے، ڈیئرس نہیں کرتے، بلکہ ون شپ ون ڈیئر، ٹو شپ ٹو ڈیئر، تھری شپ، اس طرح سے استعمال کرتے ہیں. یہ سب مختلف قسم کی مچھلیوں کے نام ہیں، جو سمندری مخلوق ہیں ان کے نام ہیں. ان کے ساتھ ہم ویسے کا ویسے استعمال کرتے ہیں. ہاں، جیسے مثال پر آپ ایل کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں کہیں گے وہ کیا ہوتی ہے، وہ ایک بام مچھلی، یہ ایل کی معنی بام مچھلی. تو میں اسی مثال دوں. اب اگر میں نے مچھلی پکڑی اور یہ کلری جھیل گیا، وہاں جا کے میں نے بام پکڑی، بہت ساری بام لی، تو میں اس تناظر میں تو کہہ سکتا ہوں کہ آئی ہیو کاٹ، آئی ہیو ہنٹڈ مینی ایلس، اس صورت میں تو کہہ دیں گے. لیکن مجموعی طور پر جب بات کرتے ہیں تو ایل کہیں گے، ڈک مانی بطخ ہے، ڈولفن، اسی طرح سے کریب مانی یہ جو کیا ہوتا ہے، وہ جو کیکڑا. تو کیکڑے بہت سارے ہیں. تو اگر ہم شکاری آدمی جو ان کو جو استعمال کر رہا ہے، وہ اگر ہمارے پاس اپنی کسی پرٹیکولر ایونٹ سے بات کرے گا تو بے شک وہ ایسے استعمال کر سکتا ہے. لیکن عام حیثیت میں مچھلیوں کے، سمندری مخلوق کے ساتھ جو جمع کا صیغہ نہیں بنتا، وہ واحد کا واحد ہی رہتا ہے. یہ سلسلہ پرندوں کے ساتھ بھی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہی جمع ہے. پولیس ہے، نے لکھ بھی دیا، پیجاماز ہے، ٹراؤزرز ہے، پولیس ہے، گلاسز ہے، اسپیکٹیکل چشمے ہیں، بائنوکولرز ہے، گارمنٹس ہے، اور پلائرس وغیرہ جو ہے، یہ سب جمع میں ہی استعمال کیے جاتے ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو آئی سی ایس پر ختم ہوتے ہیں، مثلاً میتھمیٹکس، فزکس، ایکوسٹکس اور ایتھلیٹکس وغیرہ وغیرہ، یہ سب پلورل میں استعمال ہوتا ہے. ایسا اس کا استعمال تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. جب ہم ان کو پلورل میں استعمال کرتے ہیں، اور کبھی کبھی سنگلر بھی ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ جیسے میں آپ سے کہوں کہ ایک جملہ یہاں لکھتا ہوں میں، مثال کے طور پر ہز فزکس، پورا نہیں لکھ رہا، آپ سمجھ جائیے گا. ہز فزکس، اور یہ میتھمیٹکس ایکس لگا دیا میں نے، ہے نا. ہز فزکس، ہز میتھمیٹکس آر ویک. اب ذرا سمجھیے گا، آر ویک یا آر اسٹرانگ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی فزکس اگر کمزور ہے، جیسے میں نے کہا، یا اسٹرانگ ہے، اس کی میتھ کمزور یا اسٹرانگ ہے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کو جناب اگر میتھ ہے تو اس کو کیلکولس بھی نہیں آتا، فیکٹرائزیشن بھی نہیں آتے، الجبرا بھی نہیں آتا، اور جو بھی اس کی ریمیفیکیشن شاخیں ہیں وہ اس کو نہیں آتا. اسی طرح سے اگر فزکس کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کمزور ہے، اس کے بعد وہ ایکسپرٹ نہیں ہے اوم لا میں، نیوٹن کے لا میں، یا آئنسٹائن کے رول میں وہ نہیں ہے.
اور اگر ہم اس کو ایز اے سبجیکٹ لیتے ہیں تو میتھمیٹکس از میتھس، میں شارٹ لکھ رہا ہوں، میتھس از این از اے کمپلیٹ سائنس، از اے کمپلیٹ سائنس، سائنس کر دوں، نالج کہہ دوں. اب یہاں جب میں نے میتھ کا تو ایز اے میتھ پورے ایک سسٹم، پورے ایک رول، پوری ایک بک کو میں نے کہا کہ جی یہ پورے سبجیکٹ کو کہا کہ یہ کمپلیٹ سائنس ہے، کمپلیٹ علم ہے، کمپلیٹ نالج ہے. لیکن جب میں کسی شخص کی بات کروں گا، اب میرے خاص بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، جب میں کہتا ہوں آئی ایم ویک ان انگلش، تو میں کہوں گا کہ اگر آئی کے ساتھ تو ایم کر آتا ہے، میں یا کہوں کہ ہی از ویک ان انگلش، اب اس کا مطلب یہ ہو جائے گا اس انگلش میں کہ پیسو وائز بھی نہیں آتے، ٹینسز بھی نہیں آتے، نریشن بھی نہیں آتے، وکیب بھی نہیں ہے، گرامر بھی نہیں ہے، میکینک بھی نہیں سمجھتا. تو اس صورت میں ہم جمع کا صیغہ استعمال، لیکن جب ہم اس کو ایز اے سبجیکٹ کنسیڈر کرتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ ناؤن واحد کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو یہ کبھی کبھی یہ سنگولر بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ پلور. مجموعی طور پر وہ تمام چیزیں جو آئی سی ایس پہ ختم ہوتی ہیں عموماً وہ پلور کنسیڈر کی جاتی ہیں، لیکن بعض مخصوص جملے جیسے میں نے مثال آپ کو دی، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایتھلیٹکس آر ہز انٹرسٹ، یعنی ایتھلیٹک کا شعبہ، ایکسرسائز کرنا، کسرت کرنا اور وہ بش اپ لگانا اور رننگ کرنا اور وغیرہ وغیرہ، اس کا انٹرسٹ ہے. لیکن اگر میں اس کی کسی خاص شعبے کی بات کروں، اس سسٹم کی بات کرتا ہوں، تو ہم یہاں پر واحد استعمال کریں گے. جیسے میں آپ سے کہوں کہ ہز میتھمیٹکس آر ویک، اس کا میتھ کمزور ہے، ہز فزکس آر ویک، اس کی فزکس کمزور ہے. لیکن اب جہاں آر آیا، لیکن جب میں کہوں گا میتھمیٹکس از این ایگزیکٹ سائنس، از این امپورٹنٹ سبجیکٹ، از ویری نیسیسری فار دا انجینئرنگ وغیرہ وغیرہ، تو پھر یہاں پر ہم نے از استعمال کیا. تو میرا خیال ہے یہ ہم اس کو خالی کر دیتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے پاس ہو گیا. اب ہم دوسری طرف آتے ہیں. تو اب ہم نے ایک حصہ کمپلیٹ کر لیا، ہم اگلی کی طرف کنورٹ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو موو کرتے ہیں کسی اور اسی ٹاپک کے دوسرے حصے کی طرف. آپ کو یاد ہوگا اسٹوڈنٹس، ہم نے کہا تھا بھائی کہ اکثر میں کلاس میں بھی کہتا ہوں کہ اردو ہی نہیں، دنیا کی ہر زبان جو ہے وہ مجموعہ ہے مختلف زبانوں کا، اور ہر علاقہ جب زبان کو اڈاپٹ کرتا ہے یا اپنے اثرات چھوڑتا ہے تو وہ کچھ سیاسی، کچھ معاشرتی انٹریکشن ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں سب کچھ ہوتا ہے. تو اس طرح اردو میں عربی اور فارسی کے الفاظ شامل ہیں، کچھ ہندی کے الفاظ بھی شامل ہیں معاشرتی وجہ سے. اسی طرح سے انگلش میں کچھ لیٹن اور گریک ورڈ شامل ہیں. میرے خیال سے عربی ایک واحد زبان ہے جو مختلف زبانوں کا حصہ نہیں ہے. تو بہرحال انگریزی میں بھی کچھ بہت سے الفاظ فرینچ ہے، لیٹن ہے، گریک الفاظ ہیں. تو یہ الفاظ اچھا، جب ان لفظوں کی ہم یہ جمع بناتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو انگلش رول نہیں بناتے، بلکہ ان زبانوں کے اپنے جو قوانین ہیں ان کے مطابق بنتا ہے. مثلا ڈیٹم، کسی فرد کے بارے میں اس کی جو بات کرنا ہے تو اس کی جمع ڈیٹا ہے. اوسس کی جمع اوسس سے ای بدل دیتے ہیں، ایکسس کی جمع ای لگا کے ایکسس ہے. انڈیکس اور یہ جینیس، انڈیکس کی دو پلورل بنتی ہے. انڈیکسس جب ایکس ای ایس آتا ہے تو اس کے معنی کنٹینٹ آف دا بکس ہو جاتا ہے، اور جب ڈی آئی سی ایس آتا ہے تو یہ میڈیکلی کوئی ٹرم استعمال کی جاتی ہے کسی بیماری کے حوالے سے جو بھی ہے. جینیس معنی ذہین، تو جینیسس میں کچھ ایکسٹرا انٹیلیجنٹ کے لیے بھی آتا ہے، اور جب یہ جینی آتا ہے جی ای ڈبل تو یہ سپر نیچرل کوئی بڑا جینیس آدمی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں جو اسی طرح سے فارمولا جو ہے ہمارے پاس، فارمولا کی جو جمع بنتی ہے وہ اے ای لگا دیتے ہیں، فارمولا کے آگے ای لگا، لیکن عام طور پر انگلش میں ایس پی لگا دیتے ہیں. لیکن جو مجموعی طور پر جو صحیح جو آتھینٹک چیز ہے وہ فارمولا کا فارمولا ہے. تو سائنسدان میتھمیٹیشین اکثر ایسا ہی استعمال کرتے ہیں. تو یہ وہ الفاظ جو فارن الفاظ ہیں، گریک ورڈ ہیں، لیٹن ورڈ ہیں، تو ان کی جمع انہی قوانین کے حساب سے، انہی زبانوں کے اپنے اصول کے حساب سے بنتی ہے. اگلے ہم آتے ہیں کہ ایبریویشن ہمارے پاس اگر ہوتی ہے تو ایبریویشن میں ہم یہاں پر ایس لگا دیتے ہیں آخری لفظ کے ساتھ، وی آئی پیس ایس، او اے پیس ایس، یو ایف او، ہے نا. تو اس طرح سے ہمارے پاس بنتا ہے، اگر شرط یہ کہ وہ ہمارا ایبریویشن ہے. تو ایسا نہیں کہ ایبریویشن کی پیسیفائز وہ سوری پلورل نہیں بنتا، ایبریویشن کی بھی پلورل بنتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے آخری لفظ کے ساتھ ایس لگا دیتے ہیں.
اب ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم کسی رقم کا اعلان کرتے ہیں، پھر ورتھ آتا ہے تو پھر ہم لگاتے ہیں. مثلا میں آپ سے کہوں کہ جیسے میں نے مثال لی 50 روپیز ورتھ آف ٹی، 50 روپے کی چائے. 100 پاؤنڈ ورتھ آف جیکٹ، اس جیکٹ کی قیمت 100 پاؤنڈ ہے. تو اسی طرح سے فار کے ساتھ بیچ میں ناؤن آئے اور سیک آئے تو ہم وہاں پر جو بیچ میں ناؤن ہے اس کے ساتھ ایس لگائیں گے، اپوسٹرافی کے ساتھ لگائیں گے، فار ہیون سیک، خدا کے واسطے، فار گڈنس سیک. اچھا اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے یہ پوزیٹو کیس کے حوالے سے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو ناؤن مل جاتے ہیں. جیسے میں آپ سے کہوں کہ لندن روڈ ہمارے بی اے میں ایک چیپٹر بھی ہے، تو اس کو ہم دا روڈ آف لندن بھی کہہ سکتے ہیں. دا روڈ آف لندن کہہ سکتے ہیں، ہے نا. طاہر's کاپی، جیسے میں آپ سے کہوں کہ بلڈنگ منسٹر بلڈنگ، دا بلڈنگ آف منسٹر، دا بلڈنگ پہلے آ جائے گی پھر یہاں آف منسٹر آ جائے گی، اس طرح سے. تو ہم کبھی کبھی دو ناؤن کے ساتھ جیرنڈ بھی آتا ہے. جیسے میں آپ سے کہوں کہ کار لفٹنگ، لفٹنگ آف دا کار، لفٹنگ آف دا کار، لفٹنگ آف دا کار. ڈک ہنٹنگ، یہ ہنٹنگ آ جائے گا، ہنٹنگ آف یہ ڈک یہاں آ جائے گا، ہنٹنگ آف دا ڈک. تو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اس میں کنفیوز ہو وہ آف کے ساتھ اس کو استعمال کرے، ایس لگانے کی ضرورت نہیں. ہاں کبھی کبھی جیرنڈ پہلے آتا ہے، ناؤن بعد میں آتا ہے. کبھی کبھی ناؤن اور ناؤن مل جاتے ہیں، جیسے میں نے مثال دی یہاں پر 2 مرتبہ لکھ دیا تھا، ٹیبل لیگ، گارڈن ہال، تو ہال آف دا گارڈن، ٹیبل لیگ، لیگ آف دا ٹیبل. اسی طرح سے جیرنڈ کے ساتھ یہ آتا ہے ہمارے پاس. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس ہمارے پاس یہ حصہ بھی مکمل ہو گیا. اب ہم اس کی کچھ اور چیزیں دیکھنے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ پوزیٹو کیس میں کس طرح استعمال ہوتا ہے ہم وہ دیکھیں گے. اور اچھا تو ہم پڑھ رہے تھے کہ ناؤن پلس جیرنٹ، میں نے پھر الگ سے لسٹ دوبارہ سے لکھی تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. یہ نیا بورڈ تیار کیا ابھی نا. تو ناؤن جیرنٹ ناؤن اور ناؤن پلس ناؤن. اچھا ان کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں ہے، قباحت صرف اتنی سی ہے کہ ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ فروٹ پکنگ، دا پکنگ آف دا فروٹ. جب آپ جیرنٹ کو پہلے لاؤ گے تو پھر آف آ جائے گا. برڈ واچنگ، دا واچنگ آف دا برڈ، واچ مین نگرانی بھی ہوتا ہے. اسی طرح جیرنٹ ناؤن میں ویٹنگ لسٹ، لسٹ آف دا ویٹنگ پیپل، ویٹنگ گائز، ویٹنگ اسٹوڈنٹ، ویٹنگ کینڈیڈیٹس، دا لسٹ آف دا ویٹنگ. ڈرائیونگ لائسنس، لائسنس آف دا ڈرائیونگ، ٹھیک ہے. اسی طرح سے دا ڈور آف دا ہال اور ٹیبل آف دا کچن. اچھا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی. لیکن اگر آپ چاہو تو اس میں اور زیادہ سیف میرا خیال یہی ہے کہ آپ آف استعمال کو، پکنگ آف دا فروٹ، واچنگ آف دا برڈ، لائسنس آف دا ڈرائیونگ، لسٹ آف دا ویٹنگ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہاں تک ہم ختم ہو گیا معاملہ. اب ہم آتے ہیں ناؤن کا وہ استعمال جو اپوسٹرافی ہم نے، یہ ہم پنکچویشن کی کلاس میں بھی انشاءاللہ ڈیٹیل کریں گے بڑی تفصیل کے ساتھ. لیکن بیان چونکہ ناؤن چل رہا ہے تو ناؤن کے حوالے سے ہم تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. اگر ختم ہونے والا ناؤن، یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، ختم ہونے والا ناؤن ایس کے علاوہ کسی پہ بھی ختم ہو رہا ہے تو اپوسٹرافی ایس پہلے آئے گا. یہ پوزیٹو کیس ہم لے کے چل رہے ہیں. مثلا جیسے میں نے مثال دی مینس، بلکہ دوبارہ کیا یہ لکھا ہوا ہے، مینس جاب، یہ ایک آدمی تھا. مینس جاب انسان کی ملازمت، انسان کی نوکری. لیکن یہی چیز، اچھا یہ چونکہ اس کا جو جمع بنتا ہے وہ ایم ای این بنتا ہے تو بھی طریقہ کار یہ استعمال ہوگا، مینس جاب، لوگوں کے کام کرنے کی جگہ. گرلز اسکول، اگر یہ جمع میں اسکول ہے، لڑکیاں بہت ساری ہیں، ان کے اسکول کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر اپوسٹرافی خالی آئے گا ایس کے بعد.
اور اگر ہم کہنا چاہیں کہ لڑکی کا اس کو ایک لڑکی کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم اس کو، تو یہ ہمارے پاس رول سمجھ میں آ گیا آپ کے کہ اگر واحد ہو ایس کے علاوہ کسی پہ ختم ہوگا تو ہم اپوسٹروفی کے بعد ایس لگائیں گے، اور کوئی ایسی چیز جو ختم ہی ایس پر ہو رہی ہو تو ہم اپوسٹروفی اس کے بعد لگائیں، جیسے میں نے گرلز کی مثال دی۔ اچھا وہ بڑے نام، وہ روایتی نام، وہ مشہور نام جو ایس پر ختم ہوتے ہیں یا کسی بھی قسم کا نام ہو وہ ختم ہوگا تو اس ایس کے بعد ہم صرف اپوسٹروفی لگائیں گے، چونکہ ایس تو آلریڈی موجود ہے۔ ارشمیدس لا ایس کے بعد اچھا اسی کے مقابلے میں ارشمیدس لا، جیسے میں آپ سے پائتھاگورس تھیورم، جو پائتھاگورن میتھ کا ٹیچر ہے تو جو اس نے وہ مسئلہ فیثاغورس اردو میں کہتے ہیں، تو اس کے بعد اور اس سے، لیکن اگر پولیٹیشین کی بات آ جائے گی، مراد سیاستدان نہیں ہے، چونکہ پولیٹیشین اینڈ پہ ختم ہو رہا ہے تو ہم یہاں پر اپوسٹروفی بعد میں لگائیں گے۔ تو جیسے چائلڈس اسکول، چائلڈس اسکول، لیکن اگر چلڈرن ہو جائے گا، چلڈرن یہاں بھی آئے گا، اس لیے جمع تو ہے لیکن یہ ایس پہ ختم نہیں ہو رہا، جیسے یہ ایس پہ ختم، یہ کہاں گیا، یہ ایس پہ ختم ہو رہا تھا، ارشمیدس ایس پہ ختم ہو رہا تھا، پائتھاگورس ایس پہ ختم ہوتا ہے، اور کوئی بھی چیز جو ایس پر ختم ہوگی تو ایس کے بعد اپوسٹروفی آئے گا، اور اگر ایس وہ اس کی واحد ہو یا جمع ہو وہ ایس پر ختم نہیں ہو رہا تو اس سے پہلے اپوسٹروفی آئے گا۔ ہاں ایک بات اور یاد آئی، یہ سسٹر ان لا، اگر میں ملکیت ایک کے میں کہوں ہز سسٹرز ان لا کے، بلکہ ہر لڑکی ہوگی، ہر سسٹرز ان لا کے، تو یہاں اگر میں کہوں گا اس کی نندیں آئی ہوئی ہیں تو بہت ساری ہیں تو اس پہ جمع آئے گا، لیکن اگر میں ملکیت کی بات کروں گا، his brother in laws car، تو جب جمع بنانا مقصود تھا سسٹر ہو یا برادر تو ہم نے اس کے اوپر جو ناؤن تھا سسٹر یا برادر یا فادر اس کے اوپر ایس لے کر آئیں گے، لیکن اگر ہمیں کوئی ملکیت ظاہر کرنا ہوگی تو ہم آخری والے کے ساتھ اپوسٹروفی ایس لگائیں گے۔ تو رول آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور پوزیٹو کیس یہ جو اپوسٹروفی ایس ہے یہ بیسیکلی حصہ ہے پنکچویشن کا، لیکن ہم نے یہاں ٹچ آپ کو دے دیا کہ اگر وہ چیز واحد ہو اور وہ کسی پہ بھی ختم ہو تو اپوسٹروفی پھر ایس آئے گا، اور وہ چیز جمع میں ہو یا از خود واحد ہو مگر ایس پہ ختم ہو تو آخر میں ایس کے بعد صرف اپوسٹروفی آئے گا۔ تو آج کا ہمارا ناؤن کا جو چیپٹر تھا مکمل ہو گیا۔ آپ کتابوں سے ٹچ بھی رہیے، دیکھتے رہیے، میرے چینل کو شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔